جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، کیا ان کا اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود گھروں میں بیٹھے رہنا درست ہے، یا پھر انہیں اس پڑھائی کو ہتھیار بنا کر معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ ضروری سوال تو یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم کون سی دلوا رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم؟ نہیں، کس فیلڈ کی؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ فوج میں جانا چاہیے، پائلٹ بننا چاہیے، تو یہ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ کام تو نہیں کریں گے، یہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے. ہاں، ڈاکٹر بنے، گائنی کی فیلڈ میں جائیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہونا چاہیے. اب جو علماء جو کہتے ہیں عورتوں کی میڈیکل کی تعلیم بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ جب ان کی اپنی عورتیں 20 سے ہوتی ہیں تو پھر وہ لیڈیز گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک پاسے تسی پڑھن نہیں دیندے، دوسرے پاسے لب دیو. تو میڈیکل کی تعلیم تو عورتوں کی یونیورسٹیز میں دلوانی چاہیے. اور باقی اس میں گناہ والا کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عورت وہی صرف جاب یعنی پروفیشن میں جو سارے حلال و حرام کی تمیز، یعنی مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو، صرف عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور اس کے بچوں کی تربیت کا بھی حرج نہ ہو، ان سارے، اور اس کی مجبوری بھی ہو تب. ورنہ اسلام میں عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے. تعلیم سے مقصد صرف نوکری تو نہیں ہوتا. تعلیم تو آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں، اپنے معاشرے کی گرد کے لوگوں کی. اس کے لیے آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ نوکری کرے گا تو وہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے جس فیلڈ میں کیا ہے ضروری اسی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. وہ اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے. یعنی وہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا اگلے دن، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہر بندے میں اللہ نے ڈیفرنٹ کوالٹی رکھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہی وہ کمپیٹنسی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور فیلڈ کے اندر وہ پراپر ڈیلر اچھا ہو سکے. تو آپ نے اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس فیلڈ میں بیسٹ پرفارمر ہوں اور میں شوق سے کرتا ہوں. وہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کے پائے میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. لیکن علی بھائی، ہمیں خواتین کو ایمفیسائز تو کرنا چاہیے نا، جس طرح سے دعوت کے اسلامی ایمفیسائز کس چیز پہ؟ تعلیم پہ کہ نوکریوں کے؟ اسلامی تعلیم کے اوپر. تعلیم تو کریں. کیونکہ جس طرح سے انٹرنیشنل مبلغین میں نام لے دیتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں یا نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نام سننے کو ملتا نہیں. وہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ لوگ نہیں ہو سکتے. یہ سیم سوال میں نے غامدی صاحب سے بات کی تھی کہ اتنی یونیورسٹیاں، اتنے مدرسے بن گئے ہیں، ایک غامدی اور نہیں نکل رہا، مودودی نہیں اور نکل رہا، ڈاکٹر اسرار نہیں اور نکل رہا. تو آپ غامدی صاحب کی عاجزی دیکھیں. انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ میرا نام تو نہ لیں، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے. اپنے آپ انہوں نے نکال دیا. مودودی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میرا نام نہ ان کے ساتھ لیں آپ. تو میں نے کہا ایسے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا، یہ مدرسوں کے آؤٹ پٹ نہیں ہوتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یہ مدرسے پھر کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی باتیں عام بندوں کو عام فہم انداز میں سمجھائی جائیں. مودودی پیدا کرنے کے لیے مدرسے نہیں بنتے. نام مدرسے بنانے سے مودودی بن سکتے ہیں. ایک فوٹو کاپی نہیں، ایک پاسوں کٹ ہوتے دو پاسوں نکل آئے گی. ہاں، مودودی صاحب نے جو علمی کام کیا ہے، اس کام کو عام بندوں کو سمجھانے کے لیے مدرسے بنائے. آپ 1000 مدرسے بناتے رہے، مودودی پھر بھی جب اللہ نے نکالنا ہوگا اسی وقت ہی نکلے گا. ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹر پروڈیوس کیے ہیں، ان کی اولادیں بھی نہیں ان کو جانتی ہیں، پر ڈاکٹر اسرار ایک ہی پروڈیوس کیا ہے. آپ کوئی کہہ نہیں جی میں اپنے بچے کا نام بھی اسرار کر رکھ لوں، میں اس کا ایف ایس سی میں ایڈمیشن بھی کروا لوں کنگ ایڈورڈ میں، شاید ڈاکٹر اسرار بن جائے. نہ بھائی، 1000 بچے بھی کر لو، نہیں بننے. ٹھیک ہے جی. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ لوگ مبوس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، یہ بنانے سے نہیں بنتے. باقی لوگ جو ہے نا، وہ ان کی تعلیمات سمجھانے کے لیے آپ آگے کاپیاں ضرور تیار کرتے رہیں، وہ نہیں. اب احمد دیداد کو کہ جی میں احمد دیداد صاحب کی وہ پوری ویڈیوز دیکھ کے تو احمد دیداد بن جاؤں گا، نہیں ہو سکتا. یا کوئی مدرسہ بن جائے، کوئی 8-10 احمد دیداد کے ہزاروں شاگردوں میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہی نکلا ہے نا، باقی لوگ نہیں سنتے تھے. تو یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. اصل میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ بہت ساری خواتین کو نا، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر مجبوراً جو ہے نا وہ مرد مبلغین کو جو ہے سننا پڑتا ہے، یا مجبوراً ان کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے کن کو؟ عورتوں کو مردوں کے پاس جانا پڑتا ہے؟ جانا سے مراد کے سوالات کرنے پڑتے ہیں مجبوراً، کیونکہ ان کے پاس کوئی اس لیول کی مبلغین ہی نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، سوال کریں، جواب دیں. آپ چھپی دوستی نہ ان سے کریں، سوال تک ہی رہے نا، آپ آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تو خواتین سائیکل یا موٹر سائیکل چلا سکتی ہیں؟ کیوں؟ پہلا سوال یہ، کیا اسلام کا مزاج ہے کہ عورتیں موٹر سائیکل لے کے باہر پھرتی پھریں؟ ہاں، اگر کوئی عورت بیچاری اتنی مجبور ہوگی ہے کہ اس کے گھر کوئی مرد نہیں ہے، کوئی سونا صرف لانے والا نہیں ہے،
چنگچیوں کے کرائے نہیں وہ دے سکتی ہے, موٹر سائیکل میں اس کو آسانی ہے, تو وہ اپنے شرعی پردے کے حقوق رکھتے ہوئے بالکل چلائے. اسلام میں تو کہیں اس کو حرام نہیں کیا گیا. یعنی اگلے زمانوں میں عورتیں بھی تو مطلب اونٹ کے اوپر سفر کیا کرتی تھی, ٹھیک ہے نا جی. صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ ایک دفعہ اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت اکیلے چلے گی اونٹ پہ سوار ہو کے اور کعبے کا طواف کر کے جائے گی, تو وہ موٹر سائیکل چلایا نا اس زمانے, انہوں نے پہلی لینڈ روور چلائی ہے اس زمانے دی, اکیلی عورت نے. اس زمانے کی لینڈ روور تو یہ اونٹ ہی تھا نا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی میں ضمن بتا دیں کہ ایک بھائی کا سوال ہے, میں دبئی میں رہتا ہوں اور پاکستان سے اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتا ہوں, تو اکیلے سفر کر سکتی ہے وہ؟ ہاں, حالت امن ہونا, یعنی یہاں سے اس کے رشتہ دار, محرم رشتہ دار اسے جہاز میں بٹھائے اور وہاں سے جا کے وہ ریسیو کر لیں, تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ اس عورت کے اوپر لعنت ہے جو بغیر محرم کے سفر کرے گی. اس کی تھیم یہ تھی کہ امن قائم رہے. تو اب یہاں پہ اجتماعی طور پہ اتنی دنیا ہے, کمبائنڈ سفر کر رہی ہے, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا, یہ ناممکن ہو جائے گا, اس طرح چلایا نہیں جا سکتا نظام. تو ورنہ سے یہ ڈبل ٹکٹ خریدے وہ محرم چھوڑنے کے لیے جائے. آپ تھیم کو فالو کریں کہ اصل میں امن, اور ثبوت وہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر وہ زمانہ آ گیا تھا کہ ایک اکیلی عورت چلی تھی ہیرا شہر سے, عراق سے, اور طواف کعبہ کر کے گئی تھی, راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا تھا. اور اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ عورت حالت امن میں اکیلا سفر کر سکتی ہے. اگر یہ حرام ہوتا اور صرف واقعی یعنی مقصود ہوتا بیان کرنا, تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کرے گی وہ حرام کام, یہ تو آپ نے نہیں کہا. اسی کے تحت امام ترمذی نے, امام شافعی, امام بن حنبل کا موقف ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج بھی کر سکتی ہے امن کی حالت میں, کمبائنڈ فارم میں اگر جا رہی ہو, لیکن بہت جوان عورت نہ ہو, اس کے بیٹھنے کا بھی مسئلہ ہے نا. تو اس میں جو ہے نا وہ جہاز میں بیٹھنے والا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی مٹکے والا معاملہ ہوگا ہی نہیں نا. تو وہ اس کا کوئی ایسی سیٹ کروا دیے, کوئی دم کی طرف اکیلے والی سیٹ کروا دی جائے یا کسی عورتوں کے ساتھ. بلکہ وہ ہمارے تو ماشاءاللہ مسلمان جب جہاز میں بیٹھتے ہیں آپس میں طے بھی کر لیتے ہیں, عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں, مرد ایک طرف, اس میں تو مٹکے والا کام ہی کوئی نہیں ہونا. لیکن حج کے سفر کے دوران تو صبح و شام, دن رات, کھانے پینے, وہاں میں مٹکے کا کام ہو سکتا ہے. وہ اس میں اوائڈ کرنا چاہیے جب تک کہ عورتیں عورتوں میں رہیں اور مرد مرد میں رہیں, پھر تو ٹھیک ہے, جیسے عموماً یہی ہوتا ہے, پھر ہو سکتا ہے. میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کر سکتی ہے حالت امن میں, اس حدیث کے تحت. اچھا بھائی, ایک بھائی ہیں وہ میڈیا میں کام کرتے ہیں اور ان کا